بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاذان، حدیث نمبر 776۔ پچھلی 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں قرأت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نمازوں میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ حدیث نمبر 777، اردو ترجمہ۔ جس نے ظہر اور عصر میں آہستہ سے قرأت کی۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے اعمش سے بیان کیا، وہ عمارہ بن عمیر سے، وہ ابو معمر عبداللہ بن مقبرہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ریش مبارک کے ہلنے سے۔ حدیث نمبر 778، اردو ترجمہ۔ اگر امام سری نماز میں کوئی آیت پکار کر پڑھ دے کہ مقتدی سن لیں تو کوئی قباحت نہیں۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام عبد الرحمن اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا، وہ اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرأت زیادہ طویل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 779، پہلی رکعت میں قرأت طویل ہونی چاہیے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں قرأت طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 780، اردو ترجمہ۔ جہری نمازوں میں امام کا بلند آواز سے آمین کہنا مسنون ہے، اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ آمین ایک دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان لوگوں نے جب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ رکھنا، اور نافع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے اس کے متعلق ایک حدیث بھی سنی تھی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ حدیث نمبر 781، آمین کہنے کی فضیلت۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو زناد سے خبر دی، انہوں نے اعراج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 782، مقتدی کا آمین بلند آواز سے کہنا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمی سے، انہوں نے ابو صالح سمان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سمی کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عمرو نے بھی ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور نعیم مجمر نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 783، اردو ترجمہ۔ جب صف تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکوع کر لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا، انہوں نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا، پھر اسی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ حدیث نمبر 784، اردو ترجمہ۔ رکوع کرنے کے وقت بھی تکبیر کہنا۔ یہ ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بھی اس باب میں روایت کی ہے۔ ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ طحان نے سعید بن ایاس جریری سے بیان کیا، انہوں نے ابو العلاء یزید بن عبداللہ سے، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے، انہوں نے عمران بن حسین سے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی، پھر کہا کہ ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلائی جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پھر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے۔ حدیث نمبر 785، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کہتے، پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاذان کی
حدیث نمبر 786 سے حدیث نمبر 776 سے حدیث نمبر 785 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔